اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں جو کچھ کر رہا ہوں 1.5 سال سے ابھی سال نہیں مکمل ہوا ویڈیو کی صورت میں، اس سے پہلے میں فیس بک پہ تحریر کی صورت میں کرتا تھا۔ اب بھی تحریر لکھتا ہوں میں فیس بک پہ، تو میں یہ سب کچھ بے غرض بے مقصد نہیں کر رہا۔ میں یہ کسی خاص مقصد کے لیے کر رہا ہوں، میری کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے، لیکن رب العزت کی قسم اس میں نہ تو میں پیسے کی خاطر کر رہا ہوں، نہ میں شہرت کے لیے کر رہا ہوں، نہ کسی بڑے بندے سے میں الیک سلیک کے لیے کر رہا ہوں۔ میرا ان تمام باتوں سے مقصد بہت ہی بڑا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ میں اپنے جیسے 24-26 کروڑ غلاموں اور ان کے جو بچے ہیں وہ سب میرے بچے ہیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جتنا مجھ احمق کو معلوم ہے، جو میں نے اپنے سامنے تاریخ بنتی دیکھی ہے پاکستان کی، اصل تاریخ، اس حوالے سے جو حقائق ہیں، جو معلومات ہیں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور میں جو ہم پہ مسلط بدماشیاں ہے، وہ جو نشہ آور مشروب میرے بچوں کو پلاتی ہے، پہلے ہمیں پلاتی رہی، میں اس سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے نشہ آور مشروب مت پینا۔ حقائق بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور جو میں جنگ لڑ رہا ہوں، یا میں کوشش کر رہا ہوں، یا میں تگ و دو کر رہا ہوں، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے بہت ہی ذہنی اذیت ہے۔ وہ میرا کوئی خاندانی مسئلہ نہیں، میرا کوئی جسمانی مسئلہ نہیں، میرا کوئی گھریلو مسئلہ نہیں، وہ میری قوم کا مسئلہ ہے۔ جو قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، جو میری اس پاک دھرتی کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے لیے یہ مکہ مدینہ سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے یہ دھرتی، جس نے میرے وجود کو سہارا ہوا ہے۔ مکہ مدینہ والے تو مجھے شہریت نہیں دیں گے۔ تو میری یہی پہلی اور آخری میرا یہی حصار ہے، مجھے یہی جنگ لڑنی ہے، اپنی بقا کی، اپنے بچوں کی بقا کی، اپنی نسلوں کی بقا کی۔ تو میں جو کوشش کرتا ہوں، وہ میں کسی خاص سیاسی جماعت کے لیے نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی آپ کا کوئی بھی سیاسی نظریہ ہے، آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں، آپ قادیانی ہیں، بدھ ہیں، پارسی ہیں، یہودی ہیں، اگر کوئی یہاں ہے تو کسی بھی مذہب سے ہیں، آپ کا کوئی بھی فرقہ ہے، سنی، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، لاہوری، یا وہ ہمارے کیا ہیں ایک اور تھے، وہ مجھے بھول گئے ہیں، ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں، کسی بھی آپ امام کے ماننے والے ہیں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہیں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہیں، کوئی بھی آپ کا رنگ ہے، کوئی نسل ہے، کوئی زبان ہے، مجھے اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں۔ آپ سب میرے ہم وطن بھائی ہو، جو میرے حقوق ہیں وہی ہر دوسرے مذہب کے، ہر فرقے والے کے ہیں۔ تو میں ان اپنے بھائیوں، اور خصوصاً ہم تو اپنی عمر گزار چکے، اپنے بچوں کے بہتر، محفوظ، خوشحال مستقبل کے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں، اور اس پاک دھرتی کی سالمیت، وحدت کے لیے کر رہا ہوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اتنی لمبی چوڑی بحث کے بعد، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے مذہب کے مطابق اپنی مقدس کتاب کو پکڑ کر جھوٹ بولیں گے، ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے، بالکل چھوٹے سے فائدے کے لیے بول سکیں گے؟ چلو آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ہماری قومی اسمبلی ہے، اس کی پیشانی پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جسے یہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس میں سے یہ داخل ہوتے ہیں، اندر اسمبلی کی چھت پہ، دیواروں پہ بہت سی قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی اسمبلی کا سیشن شروع ہوتا ہے، وہ مخصوص اس حوالے سے یہ کوئی نہ کوئی وہ قاری کو آیت دیتے ہیں قرآن پاک کی، اس سے شروع ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال، کیا اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم بددیانتی سے، ہم طاقت سے
ہم منگول کی ملی بھگت سے ووٹ چوری کر کے منتخب ہوئے ہیں جبکہ ہم ہارے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حلف اٹھائیں گے؟ میں آپ پھر واضح کر دوں، حلف ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی انسان اپنی مقدس کتاب اٹھا کے اس پہ قسم دے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے۔ تو اگلا سوال، جو آئین شکن ہو سکتا ہے، حلف شکن ہو سکتا ہے، کیا وہ خزانہ چور نہیں ہو سکتا؟ وہ ملکی مفادات کا سودا نہیں کر سکتا؟ وہ قوم کو بیچ نہیں سکتا؟ جو ادنا 6 ماہ کے یا زیادہ سے زیادہ بھی چلے گا تو 4-5 سال کے اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے اپنا جان مال ایمان بیچ دیتا ہے، اسے ہمارے مفادات کا تحفظ کا احساس کیا ہوگا؟ وہ کیوں کر کرے گا؟ تو یہ ہے ہماری قومی اسمبلی کے ممبران جن کے پاس نکاح نامہ کوئی نہیں، فارم 45، ان کے پاس صرف برتھ سرٹیفکیٹ ہے فارم 47 کی صورت میں، ان کو اپنی بلدیت کا نہیں پتا، لیکن وہ اس چیز پہ مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں، مصر ہیں کہ ہم ناجائز اولاد ہیں، جبکہ یہ حرامی بچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج ویڈیو طویل ہو گیا۔ پاکستان زندہ باد، حرامی بچے مردہ باد۔